قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن وهو یتتعتع وهو علیہ شاق فلہ اجران او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجموعی طور پہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کی وجہ اور سبب جو ذکر کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ شرف کے ساتھ جس چیز کو اکثر ذکر کیا ہے وہ انسان کا انسانوں کے گھرانے میں پیدا ہو جانے کے بعد انسانیت کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث کیا کہ جو لوگوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ، طریقہ، سلیقہ، اصول یہی سمجھا رہے تھے۔ اور اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم کتاب قرآن حکیم جو کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور پر نازل کیا ہے۔ اور اس چیز کی اہمیت آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور قرآن کی تعلیم کو جب ذکر کیا تو فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن سکھایا ہے، اور اس کے بعد کہا خلق الانسان، اس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ حالانکہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے 6 7 سال 8 سال وہ بولنے کے طریقے سیکھتا ہے، الفاظ کی ادائیگی سیکھتا ہے، پھر بڑی شوق والا گھرانہ ہو تو قرآن کی تعلیم کی طرف جاتا ہے، ورنہ پہلے 2 4 سال سکولوں میں لگ جاتے۔ لیکن میرے رب نے قرآن کی تعلیم کی اہمیت ذکر کرتے ہوئے انسان کی تخلیق سے قبل ذکر کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا جب تک یہ قرآن کی تعلیم نہیں لیتا۔ اور ہم اس مسئلہ میں انتہائی غفلت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ
یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ. فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، اکٹھے ہوتے ہیں. یہ اجتماع کسی سیاسی پارٹی کا نہیں، یہ اجتماع کسی کو ہیچ نیچ اونچا کرنے کا نہیں. اس اجتماع کا مطلب کیا ہے؟ اس اجتماع کا مقصد کیا ہے؟ یتلون کتاب اللہ. یہ لوگ بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں. وہ قرآن کی تلاوت کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی وضاحت فرما دی اور فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو انسان اس نیت کے ساتھ اپنے گھر سے نکل آتا ہے کہ میں نے قرآن کی تعلیم لینی ہے، قرآن کی ایک دو آیات کو سیکھنا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے کاغذوں میں ایسے ہے کہ یہ دنیا کے بازاروں میں نہیں بلکہ میں رب کی رحمت سے جنت کے بازاروں میں چل رہا ہے. یعنی جیسے ہی یہ دین کا علم اور اس کے شوق میں اگر اس کو موت آ جاتی ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو میرا رب اس دین کے طالب علم کے لیے جس رستے پہ چل رہا ہوا ہے وہ جنت کے راستے ہیں، اور اس کے مقدر میں میرا رب جنت کر دیتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی زیادہ فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنَحَتَهَا رَزًا لِطَالِبِ عِلْمٍ. جو اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں وہ طالب علم کو جب دیکھتے ہیں کہ یہ چل رہا ہے جنت کے راستوں پہ، یہ گامزن ہے، کسی فرشتے کے ساتھ آمنا سامنا ہو جاتا ہے، تو فرشتے جو ہیں اپنے بازو ان کے سامنے فوراً جھکا لیتے ہیں. طالب علم کی اتنی قدر کرتے ہیں. اور فرمائے وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس دین کے طالب علم کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرتی ہے. حتی الحیتان فی جوف الماء، حتیٰ کہ مچھلیاں فرمایا پانی کے اندر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، اور چیونٹیاں اپنی بلوں اور سوراخوں کے اندر اس دین کے طالب علم کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کرتی ہیں. ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ دین کا طالب علم صرف 14, 15, 16, 17, 18 سال کا ہے. میرے پیارے بھائیوں، ہم سب دین کے طالب علم ہیں، اور یہی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. اس پروٹوکول کو ہم کسی بھی عمر کے حصے میں حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ فرمایا تھا، فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. جو قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھنے والا ہے، تجوید کا خیال رکھ کے پڑھنے والا ہے، تجوید کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، کل قیامت کے دن یہ جب میدان حشر میں آئے گا مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ کے VIP جو فرشتے ہیں ان کے پروٹوکول کے ساتھ یہ رب کی عدالت میں حاضری دینے کے لیے آئے گا. اور ساتھ پھر نبی علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو جو عمر میں بڑے ہو گئے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا والذی یقرأ القرآن
ایک تو ماہر تھا، ایک وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وَهُوَ يَتَتَعْتَعُ، اور یہ قرآن کی تلاوت اس پہ اٹکتی ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، عمر کا تقاضا یہ ہے کہ اب الفاظ زبان پہ نہیں چڑھتے، عمر کا تقاضا یہ ہے کہ اٹک اٹک کے الفاظ پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا اس طرح سمجھ لیں تصورات کی دنیا میں، چھوٹا بچہ جب توتلی زبان میں بولتا ہے، اٹک اٹک کے بولتا ہے، ماں کو کتنا پیارا لگتا ہے۔ میں قربان جاؤں، میرے رب کو یہ اٹکنے والا بزرگ کتنا پیارا لگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرَانِ، دیکھ میری رحمت کا ذرا اندازہ کر، اگر تو بڑھاپے میں اس قرآن کے ساتھ محبت کرنے لگ گیا، دنیا میں غلطی کرتا ہے تو جھڑکیں ملتی ہیں۔ یہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کے پڑھنے کا بھی ثواب ہے، اس کے اڑھنے کا بھی ثواب ہے، اور فرمایا جو اڑ اڑ کے پڑھتا ہے اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کا بھی اجر ہے، اڑھنے کا بھی اجر ہے۔ تو پھر ہم سے زیادہ کوئی بد نصیب ہوگا جو پھر بھی اس قرآن کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چل نکلے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتلون کتاب اللہ، جمع ہونے کا مقصد کتاب اللہ کی تلاوت ہے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں یہ سبق لیتے ہیں۔ اگر الفاظ کی غلطی ہے اس کی اصلاح، تلفظ کی غلطی ہے اس کی اصلاح، ترجمے کی غلطی ہے اس کی اصلاح، تفسیر کی غلطی ہے اس کی اصلاح۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں وہ اس مسئلے میں مکالمے کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ بندہ اتنا پیارا لگتا ہے، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ اس کو دنیا میں سب سے پہلی جو نعمت دیتے ہیں وہ کیا ہے کہ میرا رب اس پر سکون کو نازل کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کی کتنی بڑی نعمت ہے، پیسہ پاس ہو، عہدہ شہرت سارا کچھ ہو، جی کیا حال ہے جی آپ کے، بس اللہ نے سارا کچھ دیا ہے لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اس اولاد کو میں نے کیا کرنا ہے، ایسی اولاد سے بہتر تھا میری اولاد ہوتی نا۔ یہ ہم الفاظ نہیں سنتے، بے شک یہ الفاظ کہنا درست نہیں ہے، لیکن اس لفظ کی اہمیت جاننے کے لیے کہ انسان بے سکون اولاد سے ہو جائے تو کہتا ہے ایسی اولاد کو کیا کرنا جس سے مجھے سکون ہی حاصل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے مال، دولت، اولاد، شہرت، عہدہ، مقام، ان سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان کو سکون مل جائے، اور یہ سکون اگر ملنا ہے تو صرف اور صرف قرآن کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ملنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر واقعتاً اصلی سکون اور اطمینان چاہتے ہو پھر بذکر اللہ، اللہ کے ذکر قرآن کے ساتھ تمہیں دل لگانا پڑے گا۔ الا نزلت علیہم السکینہ، سکون نازل ہو جائے گا۔ تم پھر بھوکے بھی ہوگے تو زندگی میں بے چینی نہیں ہوگی۔ اور ساتھ دوسرا فائدہ نبی علیہ السلام نے ذکر کر دیا، فرمایا وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی طرف سے رحمت اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں، صحیح البخاری کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن يدخل احدا عمله الجنہ، کسی انسان کو کل قیامت کے دن اس کا کوئی عمل جنت میں نہیں لے کر جا سکتا۔ صحابہ فرمانے لگے ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اس دنیا میں سب سے بڑے باعمل ہیں، اور آپ کے عمل تو وہ ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا کم کر دیں، بہت زیادہ ہے۔
کہیں اللہ آپ کے اعمال کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے پیارے نبی، مجھے لگتا ہے کہ تو محنت اتنی کرے گا کہ تو کہیں ان کے غم میں اپنی جان نہ دے دے، اتنی محنت کرتا ہے اپنے امتیوں کے پیچھے۔ یہ نبی علیہ السلام کا کام تھا، بلغ ما انزل الیک۔ تو آپ اپنے کام میں اس طرح سر جوڑ کے محنت کرنے والے، آپ کا بھی عمل آپ کو جنت میں نہیں لے کر جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم ولا انا، ہاں میرے صحابہ، مجھے بھی میرا عمل جنت میں نہیں لے کر جائے گا۔ الا ان یتغمدنی اللہ برحمت وفضل، ہاں میں اللہ کی جنت کا مالک بنوں گا تو کیسے کہ کل قیامت کے دن میرا رب مجھے اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے گا۔ یہ انعام کس کو مل رہا ہے؟ امام الانبیاء کو میدان حشر میں۔ اور میرے رب نے یہ انعام رکھا ہے اپنے نبی کے ان گناہ گار امتیوں کے لیے جو قرآن کے ساتھ اپنی زندگیوں کو جوڑ لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، سکون اور رحمت، اتنے بڑے یہ دو اللہ کی طرف سے فضل اور انعام ہیں کہ زندگی میں یہ حاصل ہو جائے، بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور اس کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ دل لگانا پڑے گا، قرآن سے محبت کرنی پڑے گی۔ کیسے یہ سکون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد اب اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس کی بیوی نے 2-3 بار اصرار کیا، آپ کچھ لے کر آئیں، کمائیں، کھانا بھی تو ہے۔ اچھا یہ نکلتا، مسند احمد کی روایت ہے، تو جیسے ہی مسجد نبوی پہ نظر پڑتی تو آگے جانے کو دل ہی نہ کرتا، پھر چلتا صحابہ صفہ میں جا کے شامل ہوتا، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، اپنی زندگی گزارنے کے اصول اسلوب سمجھتا رہتا۔ شام کو گھر آیا، وہ اچھا میں تو کمانے گیا تھا، تو سارا دن تعلیم حاصل کر کے آ گیا۔ دوسرا دن پھر نکلا، تیسرا دن، جب تیسرے دن واپس آیا تو اس کی جو بیوی تھی اس نے روٹیاں بنائی، اس کے سامنے پیش فرما دی۔ یہ بڑا حیران، کہتا ہے اللہ کی بندی، کتنے دنوں کا گھر میں کچھ نہیں تھا اور آج یہ کہاں سے ساری چیزیں آ گئی؟ اس نے کہا آپ کھانا کھائیں۔ اس نے کہا نہیں کھانا نہیں، پہلے میں پوچھوں یہ آیا کہاں سے؟ اس نے کہا کہاں سے آنا ہے؟ گھر میں پتھر کی چکی پڑی ہے، وہ چلتی رہی، آواز آئی، میں پاس گئی تو اس سے آٹا نکل رہا ہے۔ یہ جلدی سے بھاگا اور اس نے جا کے اس کا پارٹ اٹھایا، بھی کتنے دانے ہیں، کتنی دیر یہ چلے گی؟ انسان ہے نا، عجلت، جلد بازی اس کی فطرت میں ہے۔ چکی بند ہو گئی، اس کو افسوس بھی ہوا اور نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر سارا ماجرا ذکر کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی، اگر تو اس چکی کے پارٹ کو نہ اٹھاتا، مجھے اللہ کی قسم ہے قیامت تک یہ چکی چلتی رہتی، لوگ اس سے اناج حاصل کرتے رہتے۔ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں پھر ان کو معاش کی پریشانی نہیں ہوتی۔ بلکہ صحیح البخاری کی روایت ہے، ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں سارا دن محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، یہ میرا بھائی ہے، کوئی کام ہی نہیں کرتا، آپ اس کو سمجھائیں۔ فرمایا کیا کرتا ہے یہ صبح اٹھتا ہے، آپ کی مجلس میں آتا ہے، سارا دن علم حاصل کرتا رہتا ہے اور شام کو گھر آتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، اس کو کہیں میرا ہاتھ بٹائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ڈانٹا جو شکایت لے کر آیا تھا، اور ساتھ میں فرمایا هل انتم ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم، اور اس اللہ والے کی شکایت لے کر آنے والے، آج عقیدہ نوٹ کر لے کہ جو تجھے رزق دیا جاتا ہے تجھے اپنے اس بھائی کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ اپنے گھر سے ایک ایک فرد کو کم از کم ضرور اللہ کے دین کے ساتھ اٹیچ کر دے،
کہ وہ آپ اور آپ کے پورے خاندان کی کم از کم تربیت کرنے کا اس کے اندر جذبہ موجود ہو۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے آگے پھر فرمایا وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، فرمایا تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ، فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ہیں، ان کا مقصد، اللہ نے ان کو صرف اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دنیا کے اندر صرف زمین کی سیر کرتے ہیں، اور کوئی کام نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، بس چلتے پھرتے رہنا ہے، دائیں بائیں ادھر۔ کیا جیسے ہمارے لوگ سیاح ہوتے ہیں، اور جو مطلب بڑے سیاح ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ جان بھی دے دیتے ہیں اپنی ایک خوبصورت نظارہ دیکھنے کے لیے یا کوئی عجیب چیز ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ تو یہی مقصد ان فرشتوں کا ہے کہ اس دنیا کا سب سے حسین جو نظارہ ہے اس کو کیچ کر کے میرے رب کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چلتے چلتے یہ ایک ایسی مجلس سے گزرتے ہیں جو لوگ اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے، اپنی اصلاح کر رہے، اللہ کا ذکر کر رہے، تو یہ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں تعالوا ہلم الی بغیکم، آؤ تمہارا مقصد پورا ہو گیا، جو تم ڈھونڈتے پھرتے ہو دنیا میں سب سے حسین نظارہ دیکھنا ہے تو ان فقیروں کو دیکھ لو جو اللہ کے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور فرمایا پھر اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں بتاؤ کیا دیکھا ہے؟ اللہ یہ منظر دیکھا ہے۔ فرمایا وہ یہ کیوں کر رہے تھے؟ ان کا قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ بھئی کیوں قرآن پڑھتے ہیں؟ کوئی دنیا کا فائدہ ہے؟ اے اللہ وہ تیرے سے تیری رضا چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ فرمایا انہوں نے ان کو دیکھا ہے؟ اللہ نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر میرے بندے جنت اور جہنم کو دیکھ لیں تو فرمایا ان کا شوق بہت زیادہ بڑھ جائے جنت کو حاصل کرنے میں، اور وہ بہت زیادہ گڑ گڑائیں جہنم سے بچنے کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے پھر گواہ ہو جاؤ میرے فرشتوں، میں نے اپنے ان بندوں پر جنت کو واجب کر دیا ہے، جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ عظیم نعمت ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چوتھا فائدہ ذکر کیا، فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، میرا رب قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی اتنی قدر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مالا الاعلیٰ فرشتوں میں اس بندے کا ذکر کرتے ہیں۔ میرا رب احکم الحاکمین، خالق ارض و سما، اس کائنات کا رب میرا آپ کا ذکر اپنے مالا الاعلیٰ فرشتوں میں کرے، اور کیا چاہیے؟ اور جس کو میرا رب ذکر کرے اس کو میرا رب اس دنیا میں کہیں رسوا ہونے دے گا؟ اس کو کوئی پریشانی آنے دے گا؟ اس لیے اس مقصد کے لیے جڑ جائیں، اپنے بچوں کو جوڑیں۔ ہم نے اللہ کے فضل سے اس مقصد کے لیے، آپ احباب کے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں اس حد تک ہم محنت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اب کس مسجد کے اندر بچوں کے لیے حفظ کلاس کا اہتمام کر دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ مزید بہتری کے ساتھ اس پہ ہم محنت کر رہے ہیں تاکہ اس میں مزید بہتری آئے، ٹائم کے ساتھ بچہ جو ہے حفظ کرے، منزل اس کی پختہ ہو، اور جو ہے باعمل بچہ بنے، قرآن کو سمجھنے والا بنے۔ اب اس میں آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے ایک ایک بچے کو کم از کم لازمی آپ اس مسجد کے اندر ضرور اس کو داخل کروائیں تاکہ یہ بچہ آپ کے لیے آخرت کا سامان بن جائے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں، لو ان القرآن جعل فی احاب ثم القی فی النار ما احترق، اگر قرآن کو چمڑے کے اندر ڈال دیا جائے اور اس چمڑے کو جو آگ کے اندر پھینک دیا جائے تو آگ اس چمڑے کو نہیں جلا سکتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، اس احاب اور چمڑے سے مراد یہ انسان کا وجود ہے۔ اس جسم کے اندر اگر قرآن کو داخل کر دیا جائے، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، اگر وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی جائے اس مدت تک تو جہنم میں رہے گا، لیکن جہنم کی آگ اس حافظ قرآن کو جلائے گی نہیں۔ یہ اعزاز ہے۔ آج ہماری یہ تڑپ نہیں ہمارے بچے جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائیں، دنیا کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں،
آخرت کے لیے یہ محنت کیوں نہیں؟ اس محنت کے لیے، اس شوق کے لیے آپ احباب کی ضرورت ہے۔ دوسرا، ہم نے آپ سب احباب کے لیے، مرد ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جو ہے کسی بھی آپ عمر میں نوجوان ہیں، آپ کے لیے ایک مختصر سا 1 گھنٹہ صرف روزانہ آن لائن کلاس کا اہتمام کر دیا ہے کہ عصر کے بعد 5 سے 6 بجے تک گوگل پر، زوم پر جو ہے انشاءاللہ ترجمہ کلاس ہوگی، جس میں ہم تقریباً 1 رکوع کے قریب روزانہ انشاءاللہ اللہ کے قرآن کا ترجمہ سیکھیں گے، پڑھیں گے، اور اس سے جو ہمیں زندگی میں سبق حاصل ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میری آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ ضرور، جو تو گھروں میں اس وقت ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ وہ کلاس ضرور اٹینڈ کریں، اور جو گھروں میں نہیں ہے، گھروں میں اس چیز کی سہولت مہیا کر کے دیں، اور دفاتر میں ہیں، دفاتر میں اس چیز کا انتظام کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ احباب خوب جانتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا جو ہے تعصب، نفرت سے بالا تر ہو کر ہم کوشش کرتے ہیں خالص قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے رہنمائی آپ احباب تک پہنچائی جائے۔ انشاءاللہ اسی مزاج کو اپناتے ہوئے ہم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ اس میں آپ کا کردار ضروری ہے، تو تمام احباب سے گزارش ہے جو گروپ میں ایڈ ہیں مسجد والے، وہ وہاں بھی فارم موجود ہے، نہیں تو وہ میرا نمبر، بلال بھائی کا نمبر جس ساتھی کے پاس موجود ہے، ضرور اپنے نمبروں کو ایڈ کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔